بھائی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز ہے نا؟ میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز ہے نا؟ میں نے کسی میاں بیوی کی صلح کرائی ایک دفعہ، میں نے اس کے شوہر کو پتلی جھوٹی پتلی کیا کیا باتیں اس کی بیوی کے بارے میں بول دی. کچھ دنوں کے بعد بولا اچھا ایسا ہے. 2 مہینے سے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی بیچاری. اللہ یار وہ زبردست تمہاری تعریفیں کرتی رہتی ہے. وہ بولتی ہے میرا شوہر تو بڑا زبردست آدمی ہے، ہو سکتا ہے حضرت کسی شیطانی چکر کے اندر پھنس گیا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا سا گھوم گیا، ورنہ تو بڑا زبردست آدمی ہے. حالانکہ اس کی بیوی نے ایسا نہیں بولا تھا، بڑا بے غیرت ہے، خبیث ہے. یہ میں کم گالیاں دے رہا ہوں، اس نے جو دی تھی وہ نہیں بتا سکتا میں اپنی زبان میں دے رہا ہوں. سمجھ گئے میری بات؟ تو میں نے اس کو ایسے بول دیا اور اس کا دل کرنے لگا حضرت اب تو پھر ایسی بات ہے. تو کچھ دنوں تک اس کو تیار کرتا رہا. تو کچھ دنوں کے بعد حضرت ایسی بات ہے تو اب تو بیوی سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے، لینے جانے کا دل چاہ رہا تھا. میں نے فون کرو لے کر آ جاؤ یار، کیا ہے اس میں. اس نے فون کیا، فون کرتے ہی سسر صاحب نے اٹھایا. ایسے تھوڑی ملنے دیں گے ہم آپ کو. وہ میرے پاس آ گیا بولا حضرت آپ نے تو بولا تھا اس کا وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہو وہاں پر. میں نے بولا سسر نے جواب دیا ہے نا، اس نے تھوڑی دیا. بعض اوقات بڑوں کا پریشر ہوتا ہے یار، اور بڑے پریشر میں لے کر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بچوں کو پریشر، بچے کا معاملہ نہیں ہوتا ایسا. اچھا تو کیا کیا جائے؟ میں نے تھوڑا سسر سے میں بات کر. پھر میں نے ان سے بات کی. میں نے بولا بھائی اب یہاں پر جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو آپ کی پتہ نہیں کیا کیا تعریفیں کرتا ہے. سارے سمجھدار ہیں، سسر زیادہ سمجھدار ہیں. اب ان کو تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے اچھا ایسے بول رہے ہیں، لیکن میرے سامنے تو اس کی تصویر کچھ اور ہے. میرے کو بھی گالیاں دیتا ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی. اور ہم کیا کر رہے تھے؟ یار دیکھو میں حق کا ساتھ دوں گا، جھوٹ نہیں بول سکتا. تمہاری تو ایسی کی تیسی حق کا ساتھ دینے والا. اس میں تھوڑی چلتا ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا ہے بھائی میاں بیوی. ہمارے جو حضرت نے کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ جو جھوٹ پسند ہے نا وہ میاں بیوی کی صلح کرانے والا جھوٹ پسند ہے. بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. جو سب سے زیادہ جھوٹ پسند ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرانے والا جھوٹ پسند. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کروائی وہ ہم میں سے ہی نہیں، اپنے اندر سے نکال دیا، اس کو کاٹ دیا، تعلق توڑ دیا. جس نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کروائی وہ کیا کرا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، اپنی ذات سے تعلق ہی کاٹ دیا. بھئی سوچے تو صحیح. تو میں نے اس کو ان کے سسر کو کافی نا، جس کو میری اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں مکھن لگانا. بعض اوقات تو میں بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا یار کہیں ایسا نہ نکلا تو میرے پیچھے لگ جائیں گے یہ کہ تم نے تو تعریف ایسی ایسی کی تھی کیا ہو رہی. اب اس کی تربیت بھی کر رہا ہوں لڑکے کی. تو پھر سسر کو اب اگلی دفعہ جب فون کیا میں نے اب کرنا فون. یہاں سسر کو تیار کر دیا تھا میں. اب فون کیا، ہاں بیٹا کیسے حال ہیں؟ اب بیٹے سے بات ہو گئی. جی جی میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. تو میں گھر پر آنا چاہ رہا ہوں، بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بلا آ جاؤ، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانا. تو ایسے بھی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے بھائی. اور آج وہ دونوں دعا دیتے ہیں. اچھا ان کے سامنے ساری باتیں بھی کھل گئی ہیں. تو میں نے ان کو بولا غلط کیا تھا صحیح کیا تھا یہ تو بتاؤ یار. زندگی اچھی گزر رہی ہے نا، خام خائی میں لڑ کر کبھی ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے، وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہوتی، اور
زندگی عذاب بنی ہوئی ہوتی. بولا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اب تو زندگی بڑی اچھی، اب ہم کو سیکھنے کا بہت موقع مل رہا ہے، اب ایک دوسرے کا ساتھ دے. تو میں نے ان کو ایک بات ضرور سمجھائی، میں نے بولا دیکھو ایک کمرے کے اندر خوب لڑو، ریسلنگ کر لو، وہ تمہیں مار رہی ہو تم اس کو مار رہے ہو، مار لو، ریسلنگ کر لو، ٹھیک ہے نا، لیکن کرنا نہیں بھائی تم لوگ طاقتور ہو. بیچاری ہمارے حضرت فرماتے تھے جب آدمی سے آدمی مائنس ہو جائے تو طاقت نکل جاتی ہے. جب عورت کے اندر سے بچہ پیدا ہو جائے تو طاقت نکل جاتی ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے. تو بھائی تو حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی لڑ لو آپس میں ایک ہی کمرے میں، لیکن اس ایک کمرے کی بات نہ تمہارے گھر والوں کو معلوم چلے نہ اس کے گھر والوں کو معلوم چلے. اس ایک کمرے کی بات کو معلوم، دیکھو اگر تم فون کر کے بتاؤ گی امی لگا دیا ایک اس نے مجھ کو، تو اب بڑوں کو انوالو کر رہے تو اب یقین جانو تمہارے فیصلے بڑوں کے ہاتھ میں چلے گئے، اور ان کے ہاتھ میں اگر یہ گئے فیصلے تو یقین جانو آج کل کے ماں باپ تشریعی ماں باپ نہیں ہیں، شریعت جاننے والے ماں باپ نہیں ہیں، جن کو پوری شریعت معلوم ہوتی تھی وہ ماں باپ نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ہوگا کیا؟ پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر اور جھگڑے بڑھیں گے، پھر اب یہ خاندانوں کے بیچ میں آ گئی لڑائی. اور شیطان تو یہی تو چاہ رہا تھا، شیطان یہی چاہ رہا تھا اور اس نے یہ کام کر دیا. تو بھائی اس کے لیے کیا کرو، آپ جھوٹ بھی بول لو، اور جس سچ سے سب سے زیادہ اللہ کی ذات کو نفرت ہے وہ کون سا سچ ہے؟ آپس میں توڑ پیدا کرنے والا. اس سچ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ نفرت ہے. غیبت کیا ہوتا ہے؟ غیبت کی تعریف کر دو، چلو وہ سچ جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو ذرہ برابر کی. اگر جھوٹ کی آمیزش بہتان ہے یہ غیبت نہیں ہے. غیبت کہتے ہی سچی بات کو ہے. تو اس غیبت اس سچی بات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ شدید نفرت ہے، سب سے زیادہ نفرت ہے. تو جس شخص سچ سے نفرت ہو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی سچی باتیں کر رہا ہوں، جھوٹی نہیں کر رہا. اس کے سامنے بھی کر دوں گا، لیا اس کے سامنے بھی کر دوں گا، ڈرتا تھوڑی ہوں. ارے تم غیبت کر رہے ہو، ہاں اس کے سامنے بھی کر دوں گا. غیبت تو یہ نا پیٹ پیچھے کرو، یہ لوگوں کو معلوم ہے غیبت کی تعریف. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ پیٹ پیچھے کرو. یہ لوگوں کو غیبت کی تعریف معلوم. صرف ایک جز لے لیا اور ایک جز اٹھا کر فٹ کر دیا غیبت کے اوپر. بھائی یہ جز پورے مجموعے کو کہتے ہیں نا، غیبت کے سارے جز جاننے ضروری ہے نا. آپ نے میرا ناخن لیا اور بولا رضوان کی تعریف ناخن ہے، تو بھائی جز ہے یار. یہ رضوان کی تعریف تو پورا جسم ہے. یہ 5 انگلیاں بھی ہیں، 10 انگلیاں بھی ہیں، اللہ نہ کرے 5 10 انگلیاں بھی ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا. سر بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، دانت بھی ہیں، اگرچہ دانت نکل گئے کچھ. وہ بلاتا بھی ہے دانت لگوانے کے لیے. جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے نوالا پھسل جاتا ہے یوں کر کے، اور جب نوالا پھسلتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جبڑوں کے اندر جا کر کھال دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، اور اس سے جو درد کبھی زبان بھی آ جاتی ہے. اور ہمارے یہاں کس مشہور کیا ہوا تھا نا، دیکھ تیری کوئی غیبت کرتا جبھی زبان تیرے دانتوں کے بیچ میں آئی. ایسی باتیں مشہور تھی یا نہیں تھی؟ بتاؤ. تو میں بتا رہا ہوں غیبت کی تعریف کیا ہے. بھائی غیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سچی بات ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو باتوں میں، سچی باتوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے.
سب سے زیادہ ناپسند بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے کہ جس نے یہ سچی بات کی وہ یہ سوچ لے اس کے قلب کے اندر ایمان نہیں، ایک زبان پر ایمان ہے. مطلب اس کے قلب کے اندر سے ایمان نکل گیا اس سچی بات کرنے سے. عجیب بات ہے. اس لیے غیبتوں سے، بہتان بازیوں سے دور رہو. اور لڑائی کرنا ہے میاں بیوی نے تو بھائی کمرے کے اندر لڑو، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے. خود ہی سولو کر لو، خود ہی سوری کر لو، خود ہی معافیا مانگ لو، بس ختم. اس سے زیادہ کیا ہے یار؟ فوراً معافی مانگو، لیکن کمینے مت بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدمی کے لیے کہا ہے، آدمی کے، عورت کے لیے نہیں کہا. دیکھو کیونکہ پتہ ہے عورت کی زبان بیوقوفی کے لیے اٹھتی ہے، اس کے دل کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن آدمی جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے وہ کمینگی کی حد پر جا کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے نہیں کہا یہ بات کہ تم میں سب سے کمینہ آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ برا ہے. یہ عورت کے لیے نہیں کہا. اور کمینے کا نام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمینہ کہہ دیں، اس کے بعد آپ بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا. اور یہ کمینگی کرتے ہوئے مر گیا تو وہاں پر آخرت کے اندر کمینہ شو ہوگا نہیں ہوگا؟ کمینہ کہلایا جائے گا نہیں کہلایا جائے گا؟ تو بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، الفاظوں سے، یہ الفاظ نبوتیں ڈرا کرو یار. اس میں نور نبوت ہوتا ہے. ڈرنے والی بات ہے. اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کے اندر مت پھنساؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تم میں سے بہترین، سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے.